السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 130 سے انشاءاللہ ہم 134 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے یہاں پر؟ جنات اور انسانوں دونوں سے۔ یا معاشر الجن، اللہ نے جنات اور انسان دونوں گروہوں سے، یعنی دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ یا معاشر الجن، اے گروہ جنوں کے، والانسی اور انسانوں کے، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسل منکم، کچھ رسول، منکم تم میں سے۔ اب یہ منکم جو لفظ آیا ہے اس میں کچھ تو اس میں بھی اختلاف ہی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ منکم میں رسول جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی آئے ہیں اور جنات میں سے بھی آئے ہیں، لیکن چونکہ مکمل علم نہیں ہے کہ ہمیں تو، ہمارے تو سامنے یہ ہے نا کہ تمام رسول جو ہیں وہ مرد ہی ہوئے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہی آئے ہیں۔ مرد کہا ہے، یہ نہیں کہا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو پہلے کائنات سے، دنیا بننے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہاں پہ کون تھے؟ دنیا، زمین پہ جو پلانٹ ہے اس میں جنات تھے، تو میں بھی ان کی جو ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اس وقت کوئی جنات میں سے کوئی پیغمبر بھیجے ہوں یا ان کی رہنمائی کے لیے، اس طرح، کیونکہ کم آیا نا، من کم لفظ آیا، من کم تم میں سے، من کا نہیں آیا یا اس طرح سے لفظ نہیں آیا، ایک لفظ واحد نہیں آیا، من کم آیا، یہ وجہ۔ اچھا، یہ دونوں صورتیں ہی ہو سکتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یعنی اگر زمین پر فرشتوں کی بستی ہوتی تو آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا جاتا۔ اس آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ جنات کی ہدایت کے لیے جنات کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان کامل مناسبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال قابل غور بات یہ ہے کہ جنات اہل فہم و عقل ہیں، آدم سے پہلے، علیہ السلام سے پہلے ان کی تخلیق ہوئی، اور ذی عقل ہونے کی وجہ سے یہ مکلف بھی ہیں۔ مکلف سے مراد کہ ان سے سوال ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، جنات جو ہے وہ بھی مکلف ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اب اگر ان میں سے کسی کو پیغمبر نہ بنایا گیا ہوتا تو ان کو عذاب بھی نہ دیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے جنات میں سے کچھ افراد اپنی قوم کے لیے، اقوام کے لیے پیغمبر تھے۔ اس کو تفسیر مظہری بیان کرتی ہے، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے رسول جنات ہی کی قوم سے ہوتے تھے۔ اس کو کون بیان کرتے ہیں؟ اس کو قلبی اور جو مجاہد، یعنی ائمہ اکرام کی جو تفاسیر ہیں نا، جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہ، اس سے یہ استدلال لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کے رسول جنات ہی اس کی قوم سے ہوتے تھے، اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ زمین پر انسانوں سے ہزاروں سال پہلے جنات آباد تھے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح احکام شرع کے مکلف تھے۔ تو از روئے عقل و شرع ضروری ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے رسول اور پیغمبر ہوں، یعنی اس میں کچھ بعید نہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ جنات میں سے بھی آئے ہوں۔ بہرحال لیکن اس میں پھر بھی اشکال ہے، کوئی اتھینٹک کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین ہے، اور وہ تمام انسانوں جنات سب کے لیے، کیونکہ آپ سورہ جن میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے ہیں ان کے گروہ تک، اور پھر جنات کی جو بات چیت ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمۃ للعالمین ہے، یہ دونوں کے لیے ہیں، انسانوں اور جنات کے لیے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا پہلے ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے منکم کی بھی تو دیکھنی ہے نا، یہاں پہ کوئی اٹک سکتا ہے، یہاں پہ آ کے کوئی کوشچن کر سکتا ہے کہ یہ منکم کیا ہے، صیغہ کون سا بھلا یہ دونوں کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ٹھیک ہے جو بھی پہلے، لیکن اب جو ہے صرف اور صرف تمام جنات اور تمام انس و جن و انس جتنے بھی ہیں کائنات کے، وہ اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں گے۔ بے شک چاہے تفاسیر میں یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ پہلے جنات میں سے رسول آئے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور 100% ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا دونوں کے لیے ضروری ہے، ادروائز کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں تمام ہر طرح کی ہے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، کمیونٹیز ہیں جنات میں بھی۔ اے گروہ جن، اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یعنی کوشچن کریں گے قیامت کے دن کہ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، یقصون، جو بیان کرتے تھے، قصہ پیچھے پیچھے چلنا، بیان کرنا، علیکم، تم پر، آیاتی، آیات میری، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی، اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہے، اس دن دونوں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اب تو نہیں نظر آتے۔ قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، علا یہاں پہ علا کس کے معنی میں آئے گا؟ خلاف کے معنی میں، اپنے نفسوں کے خلاف، یعنی اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے دنیا کی، غرور، غرور کیا ہوتا ہے؟ اصل میں دھوکہ ہی ہوتا ہے، وغرہ، غین را، دھوکے میں ڈالا انہیں، یعنی ان دونوں کو، جنات گروہ، انسانوں کے گروہوں کو، جنات کے گروہوں کو، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا، کافرین، تھے وہ کافر۔ ذالک، یہ اس لیے، کیا یہ جو ساری بات آئی ہے، علم، کہ نہیں، یکن ہے، ربک، آپ کا رب، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القری، بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا، جب کہ ہوں اس کے رہنے والے، غافلون، غافل، یعنی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی میں کوئی پیغمبر نہ اتار دے اور ان تک پیغام نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ کہیں پہ بھی کائنات کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے جہاں تک پیغام نہیں پہنچا ہوگا، پیغام پہنچا ہی ہوگا، ہاں اگر نہیں پہنچا تو وہ پھر اس بات کے مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی رسولوں کے ذریعے جب تک اپنی حجت قائم نہ کر دیتا انہیں ہلاک نہ کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما، درجات سے مطلب اوپر، درجات یعنی اوپر کے درجے، نیچے کے درجے، مما، اس میں سے جو عملو، انہوں نے عمل کیے، وما ربک، نہیں آپ کا رب، بغافل، غافل، اما، اس سے، یہ اما کیا لفظ ہے؟ ان اور ما دونوں کا مکس اپ ہے، یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ درجات کیا ہیں؟ مختلف، یعنی سٹیجز ہیں، کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کچھ لوگ زیادہ درجات میں ہیں اور کچھ لوگ کم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو انہوں نے عمل کی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو ان پر بہترین حکام امراء کا تسلط فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کا برا چاہتے ہیں تو ان پر بدترین حکام اور سلاطین، یعنی جو حکمران ہی ہوتے ہیں، ان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اچھا، درجات کی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ اور ایک آتا ہے کہ جیسے تم اپنی کھڑکی میں سے ستاروں کو دیکھو
اور ستاروں کا کتنا فاصلہ ہے؟ سورج سے بھی زیادہ، یعنی ایک ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے. اور جنت میں کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں. اب اگر یہ تو ہوگی آخرت کی بات کہ جس نے جتنا گڑ ڈالا اتنا ہی میٹھا ہوگا، جس نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا ہی بڑا درجہ ملے گا. جس نے سو کے وقت گزار دیا، فلمیں دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے، انٹرٹین ہوتے ہوتے وقت گزار دیا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس نے اس طرح سے لائف، وہ کیا کس درجے پہ ہوگا؟ وہ اپنا دیکھ لے درجہ کہاں تک ہے. ٹھیک ہے، تو جنت میں 100 درجات ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم لوگ تصور بھی نہیں اس بات کا کر سکتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے نا اس کا اتنا ہی سٹیٹس ہوتا ہے، اتنا ہی درجہ ہوتا ہے. 2 طرح کے طبقات آتے ہیں نا، تو اس حساب سے اب میں ویسے ایک دنیا کی ایک الگ سے ویسے مثال دے رہی ہوں کہ جو جتنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو اگر زیادہ جو پڑھ لکھ لوگ جاتے ہیں وہ چیئر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جو نہیں پڑھتے، جو کہنا نہیں مانتے جو بچے مما بابا کا کہنا نہیں مانتے، وہ پھر بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں. خیر اس میں کوئی ہار تو نہیں ہے، لیکن اور جو جتنی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو جنت دنیا میں اگر آپ کو کوئی ڈگری آپ کو نہیں مل سکتی، آپ چاہے اور آپ کو پورا سال 3-4 سال 5 سال لگانے کے بجائے آپ ایسے ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے. دنیا میں آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں مل سکتی ایسے محنت کے بغیر. تو جنت میں درجات اتنے اونچے کیسے ملیں گے؟ اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہوتا. دیکھا جائے تو آسان بھی بہت ہے اگر بندہ اس پہ چل پڑے، اور دیکھا جائے تو انتہائی مشکل ہے. مجھے تو وہاں سے خوف آتا ہے اس بات سے جب ایک حدیث آتی کہ جنت تلواروں کے سائے تلے، خاص طور پہ مردوں کے معاملات میں کہ جنت تلواروں کے سائے. عورت کا تو یہ آتا ہے نا کہ عورت کے لیے تو جنت آسان ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، نماز روز 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اس کے رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے، اور اس کی کیا اس کو کہتے ہیں جو جب وہ نہیں ہوتا، یعنی کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے. وہ جنت کے 8 دروازے جس میں سے مرضی داخل ہو جائے. عورت کے لیے تو ہو گیا بہت آسان کام، ٹھیک ہے، حالانکہ آسان نہیں، انتہائی مشکل ہے. خاوند کی فرمانبرداری خاص طور پہ کرنا انتہائی مشکل ہے. پھر بچوں کی تربیت اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن مردوں کے لیے مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ، خدا واللہ مجھے خوف آتا ہے اپنے بھائیوں پہ کہ اگر اللہ نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ وقت تھا، یہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، باہر نکلنے کا وقت تھا جو تم لوگ گھر بیٹھے ہو. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا یا پوچھ لیا نا تو بچنا کسی نے بھی نہیں آج کے دور میں. کیونکہ آج کے دور میں جو مشکل جس طرح سے بچے اور عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں اور بچے کٹ رہے ہیں، اور جس طرح سے بچے جلائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو سوڈان میں معاملات ہو رہے ہیں، آج کا مرد تو گھر بیٹھ ہی نہیں سکتا. کیسے وہ بیٹھ سکتا ہے؟ کیسے وہ مطلب خوش، کیسے وہ ہنستا کیسے ہے؟ اس بات سے مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہرحال بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے درجات ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون سے درجے پہ آپ نے جانا ہے اور کتنی کوشش کرنی ہے، کتنی کاوش کرنی ہے. بہرحال جنت کا تو، جنت میں جو ایک دنیا و ما فیہا، جو کچھ سارا کچھ اس میں، ایک جو کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے نا وہ بھی بہتر ہے. وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں رب آپ کا غافل عما اس سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الغنی بہت بے نیاز ہے، غنی بے پرواہ، اسے نہیں کسی کی، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، وہ اب کیسے، کوئی لاجک نظر تو نہیں آتی
کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی ہے، کوئی لاجک نظر آتی ہے؟ کوئی اور ہوتا تو بندہ کیا باتیں کر کر کے اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ پالنا کیونکہ اللہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے پلے گا، اللہ تعالیٰ ہی پالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ساتھ میں کہہ دیا ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، یعنی اسی کی رحمت سے سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ اس کو نہیں ہے کہ کس وقت کس کو لے کے جانا ہے، کس کو کیا ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب رحمان اور رحیم یعنی رحم کرنے والے ہیں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یعنی اب اللہ کی بے پرواہی آپ دیکھیں، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم ذہبا، تو وہ لے جائے تمہیں، کس کو؟ کم، سب کے سب کو، سارے، کم آ گیا پھر۔ ویستخلف، اور وہ پیچھے لے آئے، خلیفہ بنا دے، جانشین پیچھے لے آئے، یعنی من بعدکم، تمہارے بعد، یعنی تمہارے بعد لے آئے، کس کو؟ ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما، جیسا کہ انشأکم، اس نے اٹھایا تمہیں، نشا، انشأکم، پھیلانا، پیدا کرنا، جیسے کہ اس نے نشو نما کرنا، یہ یہاں سے بھی نکلتا ہے، جیسے کہ اس نے اٹھایا تمہیں، من ذریتی، ذریت سے، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوم کی۔ اللہ چاہے تو وہ تمہیں سب کو لے جائے، اس کو ہم محاورہ پڑھتے ہیں، اگر وہ چاہے تمہارا، آپ کا رب بالکل غنی، پہلے اللہ نے کہہ دیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بالکل غنی، بالکل بے پرواہ رحمت والا ہے۔ مطلب کیا کہ اپنی مخلوقات سے وہ بے نیاز، ان کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی ان کی عبادتوں کی اسے ضرورت ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ جائیں جہاد کریں، پھر جا کے فلسطین آزاد ہوگا، اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں، یہ تو ٹیسٹ ہے، یہ تو ہر ایک بندے کا ٹیسٹ ہے۔ جو ظلم اس وقت ستم ہو رہے ہیں کائنات دنیا میں، یہ ٹیسٹ ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ایک مچھر سے مروا سکتا ہے ان کو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان کی عبادتوں کی، ان کے جہاد کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ایمان ان کے لیے ہی نفع مند ہے، نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں، یعنی ان کا جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہے، اور یا جو کفر کر رہے ہیں، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کا ایمان ان کو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اگر بے پرواہ ہے تو پھر اللہ نے کہہ دیا ذو الرحمہ، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے سے مانے نہیں ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، لیکن رحم اس نے لازمی اپنی مخلوق پہ کرنا ہے۔ جی اچھا، یہ جو آ رہا ہے نا ان یشاء یذہبکم، یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرف مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دے۔ اس میں سورہ نساء میں ہم پہلے بھی اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی اور قوم کو لے آئیں۔ ہاں جی، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر ہے 133، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو اے لوگو وہ تم سب کو فنا کر دے، سب کو لے جائے سے مراد تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذالک قدیرہ، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ صحابہ کرام کے لیے آیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لوگ سمجھتے اس بات کو کہ اللہ کو نہیں پرواہ؟ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لے جائے اور ہماری جگہ پہ اور دوسری قوم کو لے آئے۔
انما توعدون، ان بے شک ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآتن البتہ وہ آنے والا ہے۔ کون سا؟ کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا، موت کا یا قیامت کا۔ وما انتم معجزین، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ آنے والی ہے، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ تب بھی وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی۔ اب اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستے پر نہ چلو تو وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے اور اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے جو اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہو، اور تم کو لے جا کر دوسری قوم پر لے آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آج تم اپنے جن آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر ان کو اٹھا کر ہی تو تمہیں دنیا میں اس نے جگہ دی ہے۔ بہرحال اللہ کا کام رک نہیں سکتا، تم کرو گے یا نہ کرو، تم کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، اللہ نے اپنا جو ہے وہ دین غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں یہ سوچ رکھو کہ یہی بغاوت و شرارت رہی تو اللہ کا عذاب اٹل ہے۔ تم اگر سمجھو کہ بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو محض حماقت ہے۔ اللہ کو ساری مخلوق مل کر بھی اس کی مشیت کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی، اس لیے لوگ سمجھ جائیں اس بات کو تو بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔